ہم ایک انتخابی اتحاد کا نام نہ بھی پیش کر سکے، ہمارا اس بات کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ بہت سے حلقوں میں آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور نظر آئے گی اپنے، اور بریلویوں کی کافی چھوٹی بڑی تنظیمیں اس بات کے اوپر بھی تیار ہے کہ ہم اتحاد کا نام بھی ایک رکھیں۔ یہ بھی میں آپ کو کم از کم 20 سے 25 سیٹیں ایسی ضرور ہوں گی جہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید راحیل حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب۔ سیاسی صورتحال جو اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی ہے اس کے متعلق ان سے آگاہی لیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے سیاسی جماعت کے حوالے سے، تو اللہ کے فضل و کرم سے سیاسی جماعت کے طور کے اوپر ہم پاکستان کے اندر اپنے وجود کو منوائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے تحریک لبیک کا حوالہ دیا کہ دین تخت پہ آئے گا، تو ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں تحریک لبیک کے کابرین اور علماء سے، آپ 10 دفعہ نہیں، آپ 100 دفعہ اکیلے الیکشن لڑ کے دیکھ لیں، آپ پنجاب میں سے سیٹیں نہیں نکال سکتے۔ یہ تجربہ جماعت اسلامی 70 برس سے کر رہی ہے۔ یہ جمعیت اہل حدیث جس کے بانی علامہ احسان اللہ دیر شہید رحمہ اللہ تھے، یہ 40 سال پرانی جماعت ہے، اس کو میں نے اب بحال کیا ہے۔ اب کئی لوگ سمجھتے ہیں نئے سرے سے بنائی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بحال کیا ہے۔ یہ ہمارے تجربے ہیں کہ اکیلے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اس اکیلے سے بہتر ہے کہ آپ کسی سیکولر پارٹی سے اتحاد کر کے اپنے دین کا کچھ کام کر لیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تخت کے اوپر دین آئے تو دینی جماعتوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ یہ ایک آبویس بات ہے، یہ عقلی منطقی اور لاجیکلی بات ہے۔ آپ 18,000 ووٹ لیتے ہیں، ہمارے 5-10,000 ووٹ ہیں، کسی کے 700-800 ووٹ ہیں، یہ الگ الگ اسی طرح رہیں گے، مل جائیں گے تو انشاءاللہ یہ 1,00,000 ووٹوں میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے بھی دیکھا گیا تھا، کچھ ماہ پہلے ایک ٹویٹ دیکھا تھا میں نے آپ کا، جس میں آپ نے لکھا ہوا تھا کہ بہت جلد جو ہے وہ سعد رضوی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ آئی تھنک سو کہ وہ رمضان شریف کے بعد کی تھی، تو ایسی کوئی ملاقات تو دکھائی نہیں دی، کیا وجہ بنی تھی؟ بنیادی طور کے اوپر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پبلکلی عوام کے سامنے ڈکلیئر نہ بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ان سے رابطے ہیں، مستقل رابطے ہیں، اتحاد کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ اتحاد کا نام ہم استعمال مشترکہ کریں نہ کریں، آپ کو پتہ ہے ان کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ دین کا کام جب بھی کوئی کرنے نکلتا ہے اس کے اندر 100 رکاوٹیں پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ دیکھیں اس ٹویٹ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ رکاوٹیں پیش آئیں بعد میں، لیکن اللہ کا شکر ہے معاملات افہام تفہیم سے آگے بڑھے ہیں۔ ہم ایک انتخابی اتحاد کا نام نہ بھی پیش کر سکے، ہمارا اس بات کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ بہت سے حلقوں میں آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور نظر آئے گی اپنے انتخابی نہیں، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، کم از کم، یہ کم از کم ہے، کیونکہ جماعت اسلامی والے جو بھائی ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، انتخابی اتحاد کا ایک نام نہ ہو۔ البتہ میں اور دیوبندی علماء اور بریلویوں کی کافی چھوٹی بڑی تنظیمیں اس بات کے اوپر بھی تیار ہے کہ ہم اتحاد کا نام بھی ایک رکھیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن ظاہر ہے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جماعت اسلامی ہے، تحریک لبیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک اتحادی نام کے اوپر ابھی کنسنسس پیدا نہیں ہو رہا، لیکن انشاءاللہ یہ بعید بات نہیں ہے کہ ایک ایسا نام آ جائے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو جائے۔ یہ بھی بعید ہے، قیاس بات نہیں ہے، لیکن کم از کم اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم نے اس بات کے اوپر اتفاق کر لی ہے کہ کم از کم 20 سے 25 سیٹیں ایسی ضرور ہوں گی جہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ یعنی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے کہ دینی جماعتیں آپس میں ایڈجسٹمنٹ کریں گی، سیکولر وغیرہ؟ یہ بات وہی ہے کہ اگر تو یہ ہمارا معاہدہ طے پا گیا، اگر یہ معاہدہ ہمارا طے پا گیا تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کو نظر آئے گی، ورنہ ہم ہر جماعت آزاد ہے کہ کس کے ساتھ اتحاد کر لے۔ اگر میں تو یہ چاہتا ہوں اتحاد ایک بنے، جو میری ذاتی خواہش ہے، لیکن اگر نہ بن سکا سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر نہ ہوا تو پھر ہر جماعت آزاد ہے کس کے ساتھ مرضی اتحاد کرے۔ اور میں سیکولر جماعتوں میں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو ایک صف میں سمجھتا ہوں۔ علامہ صاحب پھر سمجھ نہیں آ رہی، مطلب آپ سب لوگوں کا اتحاد ہو گیا تو یہ اتحاد ہو گیا تو پھر تو ظاہر ہے ہم سیکولر جماعتوں کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ تو پھر یہ دین مطلب کس کا ہوگا؟ یعنی ایک وہابی ہے، دیوبندی ہے، ایک اہل سنت بریلوی، چیز ہی ڈیفرنٹ ہے، نماز ہی سیم نہیں ہے، کوئی رفع یدین کرتا کوئی نہیں کرتا، تو پھر کیسے یہ ساری شریعت ایک بندہ کون لے کے چلے گا؟ وہ کہے گا یہ ایسے قانون ہونا چاہیے، ایسے کیا ہو؟ اچھا، انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جو آپ نے بات کیا نا، یہ عوام کو اویئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا۔ عبادات کی ادائیگی کے اندر اور عقیدے کے اختلاف کے اندر سے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کی بنیادیں ختم ہو گئی ہیں۔ اسلام کی جو بنیادی مشترکات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ نہیں۔ مثلاً ہم نے آپس میں اگر اقتدار میں یا کچھ سیٹیں ہم لے لیتے ہیں تو ہم نے یہ تو نہیں کہنا کہ ساری مسجدوں میں رفع یدین ہونا چاہیے، یا انہوں نے تو یہ نہیں کہنا کہ کسی مسجد میں رفع یدین نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ان چیزوں کو ایڈریس کرتا بھی نہیں ہے،
اسلام میں یہ ایڈریس ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، لیکن جو معاملات ریاستی ہیں وہ یہ ایڈریس ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، رشوت نہیں ہونی چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، مہنگائی نہیں ہونی چاہیے. ان باتوں پہ بتائیں کس کا اختلاف ہے؟ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا اختلاف؟ کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اختلاف ہے شراب کے اوپر، حرمت کے اوپر، چوری کی حرمت کے اوپر؟ تو معاشرتی معاملات تو یہ ہیں. ریاست نے تو ان معاملات کو ڈیل کرنا ہوتا ہے نا. ریاستیں تو آپ کی اسلامی ریاست تو ہر فقہ کو، ہر مسلک کو اس کی مرضی کی عبادت کرنے کا حق دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایڈریس کرنے والے معاملات ریاست کے نہیں ہیں. ریاست کے معاملات ایڈریس کرنے والے یہ ہیں کہ ہمارا نظام معیشت اسلامی ہوگا، سود سے پاک ہوگا. ریاست کے ایڈریس کرنے والے معاملات یہ ہیں کہ چور کو، شراب نوش کو، زنا کرنے والے کو، فحاشی اور یعنی پھیلانے والے کو، ڈکیتی، رشوت، قتل، غیبت. اسلام تو ان باتوں کو ایڈریس کرتا ہے کہ ایک بلش زمین کے اوپر قبضہ نہیں کرنا. اسلام آپ عوامی معاملات دیکھیں، عوامی معاملات کے اندر 100% کے قریب اتفاق ہے. کچھ فقہی اختلاف ہو سکتے ہیں. کیا کسی مسلک کے اندر کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا جائز ہے؟ ہاں تو پھر یہ بات تو یہ ریاست تو ان معاملات کو ایڈریس کرتی ہے نا. ریاست تو فلاحی اور عوامی ریاست ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم لوگ مل کے آگے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے فحاشی، عریانی، بے حیائی، غیر اسلامی قوانین، ٹرانسجنڈر بل، یہ جو گیز اینڈ لیزبینز کے یہ چیزیں ہیں. اصل بنیاد یہ ریاست تو ان معاملات کو ایڈریس کرے گی. ناموس صحابہ کے بلز اور توہین رسالت کی سزائیں، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن، کس کا اختلاف ہوگا؟ کسی کا اختلاف نہیں ہوگا. گویا ہم معاملات میں ایک ہیں. عقیدے کے اندر اور عبادات کی ادائیگی کے طریقے میں ہم مختلف ہیں، اور وہ ہم ایک دوسرے کو ابلاغ اور تبلیغ سے سمجھا سکتے ہیں بھائی آپ کر لو، رفیدن وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں بھائی نہ کرو، لیکن یہ تھوپا نہیں جا سکتا. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب. انہوں نے جو ہے وہ تمام تر جو باتوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے. مذہبی جس طرح سے تحریک لبیک اور جمعیت اہل حدیث پاکستان اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ آپس میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ انشاءاللہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوگی. آپس میں اتحاد اسی چیز کا نام ہے کہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں الیکشنز میں دینی جماعتیں جو ہیں اس وقت جو ہے اس دفعہ اپنا ووٹ بینک ضرور بنائیں گی. اور اللہ کریم سے دعا بھی یہی ہے کہ ہماری جو دینی جماعتیں وہ کامیاب ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے وہ تخت پر آئے.